بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حافظ محمد مزمل اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب۔ آج ہم ایک اور انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ موجود ہیں جو ہے حمل کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت۔ ویورز، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور حمل اور فصال کی مدت 30 ماہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، حمل کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ ایک ساتھ بیان کی گئی ہے یہاں پہ۔ تو ادھر ہم حمل کی مدت کتنی لیں گے اور بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی لیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے۔ اب اس 30 ماہ سے کیا مراد ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اس کی جو مدت بیان کی وہ 2 سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ساتھ دوسری آیت میں لائی جو کہ سورۃ لقمان کی آیت ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اب جب اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو آپ نے بتایا کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ماں چاہتی ہے بچے کو دودھ پلانا تو وہ 2 سال ہے، اور اوپر کے جو 6 ماہ ہیں وہ حمل کی مدت بیان کی جو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، تو اس میں حمل کی جو مدت بیان کی وہ 6 ماہ ہے، کیونکہ دودھ پلانے کی جو مدت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی 2 سال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت کو 6 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوا، تو حضرت عثمان نے ان کے خلاف جو رجم کی سزا سنائی، تو جب حضرت علی نے اس کی تفسیر کر دی تھی کہ 6 ماہ کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ان کے خلاف یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ اس پہ جو روایت اور واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی کہ ایک شخص نے جہنیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 6 ماہ میں بچے کی پیدائش ہوئی، تو آپ حضرت عثمان کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی حکومت تھی، آئے اور کہا کہ مجھے انصاف چاہیے کہ میری بیوی نے 6 ماہ میں بچہ جنا ہے۔ اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی طرف اپنا ایک خلیفہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ جب اس کی طرف وہ خلیفہ گیا تو اس کی بہن آوزاری کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میری بہن گناہ گار نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والی پرہیزگار اور متقی عورت ہے۔ تو اس پہ اس کی بہن نے کہا کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ آج تک میں کسی مرد سے نہیں ملی، تو یہ الزام میرے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ میرا رب بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی تو آپ نے اس پہ رمی جمار کا حکم لگایا، کیونکہ یہ بات اس کا واقعہ بڑا محال تھا کہ 6 ماہ میں بچہ کیسے جنا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ بارگاہ عثمان میں جب فیصلہ سنا دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوگی کہ ایک عورت کے خلاف اس طرح رمی جمار کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ اے امیر مومنین، یہ فیصلہ آپ نے کیسے سنا دیا ہے کہ اس عورت پہ آپ نے رمی جمار کا حکم لگا دیا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ عورت بدکار ہے، یعنی اچھے کریکٹر کی نہیں ہے۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ حولین کاملین، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اب جب رب تعالیٰ نے 2 سال بیان کر دیے تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں ایک ساتھ بیان کر دی۔ اگر اس میں سے 2 سال دودھ کے نکال دیے جائیں تو حمل کے 6 ماہ بچتے ہیں، یعنی کم سے کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پہ آگاہی ہوئی تو فرمایا یقیناً آپ حق پہ ہیں اور آپ نے درست فرمایا، اور میں نے قرآن کی اس آیت کو اس قدر نہ سمجھا جس قدر آپ نے سمجھا، تو آپ نے اپنے اس فیصلے سے اور حکم سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکلی اگر ہم دیکھیں تو حمل کی مدت جو وہ موسٹلی ہمیں ملتی ہے وہ 9 ماہ ملتی ہے۔
اگر ہم 30 ماہ میں سے 9 ماہ نکال دیں تو 21 ماہ پیچھے بچتے ہیں، جو کہ 2 سال سے کم ہے۔ تو اس صورت میں دودھ پلانے کی مدت ہم کس طرح نکالیں گے؟ سب سے پہلے تو میڈیکلی آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکلی جو ہم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ کم سے کم جو مدت ہے حمل کی وہ 6 ماہ ہے، تو آپ جب میڈیکلی بھی دیکھیں تو جو نارمل ڈلیوری ہے وہ 9 منتھس کی ہے، یعنی 37 ٹو 42 ویکس، لیکن پری میچور ڈلیوری بھی ایک ہوتی ہے جس میں 22 ٹو 24 ویکس میں ایک آفسپرنگ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس کے نقش وغیرہ جو ہیں وہ پراپر اس کا ظاہر نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وتھ ٹائم ٹو ٹائم، پیسج آف ٹائم، وہ اپنے نقش وغیرہ ظاہر کرنے لگتا ہے بچہ، تو اعضاء وغیرہ جو ہیں اس کے پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بہت سی ایسی ڈلیوریز دیکھی ہوں گی جو پری میچور ہوتی ہیں، یعنی 6 منتھس میں ہوتی ہیں، اوکیجنلی ہوتی ہیں، مطلب بہت کم ہوتی ہیں، 100 میں سے کوئی ایک ہوگی، لیکن ہوتی ضرور ہیں، اور رب تعالیٰ کو یہ سب معلوم تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کم سے کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اب جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو اس پہ جو آپ نے سوال کیا کہ کم سے کم اگر 6 ماہ مدت ہے تو پھر ہم 9 ماہ میں سے کیسے دودھ کی مدت اور 9 ماہ الگ کریں گے اگر نارمل ڈلیوری جو ہے وہ 9 ماہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر وضع حمل 9 ماہ کا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلاسون شہرن کہ 30 ماہ حمل اور فصال کے ہیں، یعنی دودھ پلانے اور حمل کی جو مدت ہے اس 30 ماہ میں سے آپ نے 9 ماہ نکال دینے ہیں، تو جو 21 ماہ ہے اس میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور باقی 9 ماہ جو اس کے وضع حمل کے تھے۔ تو اسی طرح اگر 7 ماہ کا بچہ ہے تو اس کی سلاسون شہرن یعنی 30 ماہ میں سے 7 ماہ نکال دیں گے تو 23 ماہ اس کو دودھ پلانا پڑے گا اس کی ماں کو۔ اسی طرح اگر کوئی 8 ماہ کا بچہ ہے تو 22 ماہ اس کی ماں کو دودھ پلانا پڑے گا، کم سے کم جتنی مدت وہ چاہے پلا سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے قرآن اور سائنس سے دیکھا کہ کس طرح اللہ پاک نے بخوبی یہ بات ذکر فرمائی، جو کہ میڈیکل نے آج جا کے اس کو سمجھا اور اس کو بیان کیا۔